دوستو، ایک ریاست کا بادشاہ بہت ہی رحم دل اور بہت زیادہ انصاف پسند تھا۔ وہ جوان اور خوبصورت بھی تھا۔ اس کو بادشاہت وراثت میں ملی تھی۔ ماں باپ کی اکلوتی اولاد ہونے کی وجہ سے ان کے انتقال کے بعد پیچھے ہر چیز کا مالک وہ خود ہی تھا۔ بادشاہ کا ایک خاص وزیر بھی تھا۔ اس وزیر کی ہر چیز پر بادشاہ سر جھکا کر ہاں کہہ دیتا تھا۔ گرچہ وزیر کا مشورہ درست ہوتا کہ نہیں، لیکن وہ حامی بھرتا۔ نتائج اچھے نکلتے یا برے، بس بادشاہ ہاں ہی کہہ دیتا، کیونکہ بادشاہ کان کا کچھ کچا تھا۔ اب وزیر کی طبیعت پر ذرا غور کر دیں۔ وہ ایک نمبر کا برا انسان تھا۔ اس کا مقصد بادشاہ کو موت کے گھاٹ اتار کر اس کے سلطنت پر قبضہ کرنا تھا، کیونکہ بادشاہ کی اب تک شادی نہیں ہوئی تھی اور نہ ہی کوئی رشتہ دار اس دنیا میں موجود تھا۔ اس لیے بادشاہ کے بعد ہر ایک چیز کا وارث وہ ہوتا۔ اس کے ہر مشورے کا مقصد بادشاہ کو مارنا ہی تھا، مگر بادشاہ کسی نہ کسی طرح سے بچ جاتا، مگر وہ ہار نہ مانتا اور نئی ترکیبیں سوچتا رہتا۔ بادشاہ کو اب بھی اس وزیر کی سمجھ نہیں آئی تھی۔ بادشاہ گویا وزیر کے بھیس میں اپنی موت کو پال رہا تھا۔ ایک دن اس وزیر نے شاہی حکیموں سے، جو کہ اصل میں بادشاہ کی موت میں اس کے برابر کے ساتھی تھے، انہوں نے اسے ایک زہر بنا کر دی اور کہا کہ یہ زہر بادشاہ کے کھانے میں ملا دو اور زہر سے بادشاہ تو مر جائے گا، مگر موت کی وجہ کسی کو بھی نہیں پتہ چلے گی۔ وزیر خوش ہوا اور دوپہر کے کھانے میں بادشاہ کو وہ زہر ملا کر پیش کیا گیا۔ بادشاہ نے کھانا مکمل کیا تو اسے زوردار نیند نے آ گھیرا، اس لیے بادشاہ سونے کی نیت سے اپنے حجرے میں داخل ہوا۔ اس زہر کے اثر سے بادشاہ کافی دیر تک سوتا رہا، اور دوسری طرف وزیر سمجھا کہ بادشاہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ بدقسمتی تھی وزیر کی کہ شام کو نیند پوری کرتے ہی بادشاہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اب جوں ہی کسی کی نظر بادشاہ پر پڑتی تو وہ چیخ کر بھاگتا جاتا۔ بادشاہ نے اپنا عکس آئینے میں دیکھا تو وہ بھی ڈر سا گیا۔ چہرے کی جلد کافی خراب ہو چکی تھی، ہر طرف پھوڑے ہی پھوڑے تھے۔ بادشاہ کو اپنے حسن و جمال کا یہ یوں ایک دم ختم ہو جانا گراں گزرا تھا اور وہ صدمے میں آ گیا۔ وزیر کو جب خبر ہوئی تو اس نے بادشاہ کو کہا کہ فکر مت کریں، میرے شاہی حکیم آپ کا علاج کریں گے۔ اس علاج کے دوران بھی اس نے بادشاہ کو مارنے کی کوشش کی، مگر ناکام ہی رہا، اور یوں 6 مہینے گزر گئے۔ ایک دن دربار میں وزیر اور اس کے ساتھی دونوں حکیموں کو بلایا گیا۔ وہ دونوں حاضر ہوئے۔ بادشاہ سخت غصے میں تھا۔ ایک شاہی خادم نے اعلان کیا کہ شاہی اصول کے مطابق جو حکیم بادشاہ کی صحت کی ذمہ داری لے اور ذمہ داری نبھانے میں کامیاب نہ ہو تو ان حکیموں کو اور اس کے لانے والوں کا سر قلم کر دیا جاتا ہے۔ لہذا بادشاہ کے حکم سے آپ تینوں کا بھی سر قلم کر دیا جائے گا۔ یہ سن کر وزیر بولا کہ بادشاہ، میں آپ کا خاص وزیر ہوں۔ بادشاہ بولا، جی ہاں، مگر اصول کے آگے کسی کی نہیں چلتی۔ اسی وقت ایک بوڑھا حکیم دربار میں حاضر ہوا اور بولا کہ بادشاہ سلامت، میں ایک بہت پرانا حکیم ہوں، مجھے ساری بیماری کا حل معلوم ہے۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کا 24 ہفتوں میں علاج کروں گا۔ بادشاہ بولا کہ ٹھیک ہے، مگر آپ ناکام ہوئے تو شاہی اصول کے مطابق آپ کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ وہ بولے ٹھیک ہے، اور پھر وزیر اور دوسرے حکیموں کی سفارش کر کے انہیں بھی معافی دلوائی۔ بوڑھا حکیم بادشاہ کا علاج کرتا رہا اور بادشاہ کی خوبصورتی آہستہ آہستہ بحال ہوتی رہی۔ بادشاہ بوڑھے حکیم سے بہت متاثر ہوا، اسے تاج فراہم کیا، شاہی پوشاک دی اور اپنے خاص لوگوں میں داخل کر کے شاہی حکیم کا لقب بھی دے دیا۔ اب حکیم دن بدن بادشاہ کے قریب ہوتا گیا اور وزیر کو یہ بات کھٹکنے لگی۔ اس نے بادشاہ سے شکایت کی تو بادشاہ کو وزیر کی یہ بات پسند نہ آئی اور اس نے وزیر کو ٹوک دیا۔ چند دن گزرنے کے بعد حکیم بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہو کر بولا، بادشاہ سلامت، آپ نے مجھ پہ بہت مہربانی کی۔ میں نے اپنی تمام زندگی ایک شربت پہ کام کیا، جو اس کو پیے گا ساری عمر جوان اور طاقتور رہے گا، اور میرے نزدیک اس شربت کے حقدار صرف آپ ہیں۔ اب جوں ہی وزیر کو اس شربت کا پتہ چلا تو اس نے اپنے حکیموں کے ذریعے اس میں زہر ملوا دیا۔ اب جب اگلے دن بوڑھا حکیم وہ خاص شربت بادشاہ کو دینے لگا تو وزیر آ پہنچا اور بولا کہ بادشاہ سلامت، یہ شربت نہ پئیں، اس میں زہر ہے۔ بادشاہ بولا کہ
کہ تم احسان فراموش ہو، اس بوڑھے حکیم کی وجہ سے ہی آج تم زندہ ہو، میں تمہیں خود اپنے ہاتھوں سے قتل کروں گا۔ وزیر بولا کہ بادشاہ سلامت، میری آخری خواہش پوری کر دیں اور مجھے یہ ثابت کر لینے دیجئے۔ بادشاہ نے اجازت دے دی۔ وزیر نے وہاں موجود ایک خادم کو بلایا اور اسے شربت پینے کا کہا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے شربت پیا اور اسی وقت مر گیا۔ اب بادشاہ تو تھا ہی کانوں کا کچا، اس نے بوڑھے وزیر کی ایک نہ سنی اور اسے قتل کر دیا۔ کچھ دنوں کے بعد وزیر نے بادشاہ کو وہی زہر آلود شربت کھانے میں ملا کر دے دی اور بادشاہ کی سانس یہ کھانا کھاتے ہی اٹک گئی۔ اس نے وزیر سے مدد مانگی اور وزیر نے ہنس کر ساری کہانی بیان کی اور بادشاہ افسوس کرتا ہوا مر گیا۔ دوستو، ہمیں کوئی بھی قدم اٹھا لینے سے پہلے ایک بار اس بات کی تصدیق ضرور کرنی چاہیے کہ اگلا بندہ جو بھی کسی اور انسان کے بارے میں کچھ کہہ رہا ہے وہ صحیح ہے یا غلط۔